اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے نیور جج ادرس بائی دیئر اپیرنس۔ دوسروں کو کبھی بھی ان کی ظاہری شکل و صورت سے نہ پرکھیں، نہ جج کریں۔ جو ایسا ہم نے پڑھنا ہے وہ لسن ٹو ویو اینڈ رسپانس ٹو ٹیکسٹ فار ڈفرینٹ پرپسز ان اے ورائٹی آف کانٹیکسٹ فار انجوائمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ یہ جو آج آپ لوگوں نے ریڈنگ پڑھنی ہے اس سے لطف اندوز ہوں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کا رسپونڈ کریں غور سے سن کے۔ ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پیج نمبر 55 سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف۔ A few girls were laughing and making fun of her disability۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ زرکا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو بازو سے معذوری تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ ہنس رہی تھیں اور اس کا مذاق اڑا رہی تھیں، کیونکہ وہ اس کی معذوری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، لافنگ ہوتا ہے ہنس رہی تھیں، اور ڈسیبلٹی معذوری۔ They called her names and mocked her as much as they could۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی اور اس کا مذاق اڑا رہی تھی جتنا کہ وہ مذاق اڑا سکتی تھی۔ mocked مذاق اڑانا۔ سارا was feeling very awkward at their behavior۔ جو سارا تھی وہ ان کے رویے سے بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ awkward عجیب، behavior رویہ۔ She stood up from her seat and introduced herself to Zarka politely, trying to make her feel relaxed۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو زرکا سے شائستگی سے متعارف کروایا تاکہ وہ آرام دہ محسوس کر سکے۔ انٹروڈیوسڈ تعارف کروانا، politely شائستگی سے، feel محسوس، relaxed آرام دہ۔ Meanwhile the science teacher came into the class and everyone kept silent۔ اسی دوران جو سائنس کی استانی تھی وہ کلاس میں داخل ہوئیں اور ہر ایک خاموش ہو گیا۔ Meanwhile اسی دوران، everyone ہر ایک، silent خاموش۔ The teacher introduced Zarka to the whole class۔ جو استانی تھی اس نے تمام کلاس سے زرکا کو متعارف کروایا۔ She told the girls that Zarka had a physical disability but she was no different from others in intellect۔ جو زرکا ہے وہ ظاہری طور پر تو معذور ہے، اس نے لڑکیوں کو بتایا، لیکن عقل کے یا سمجھ بوجھ کے لحاظ سے وہ دوسروں سے مختلف نہیں ہے۔ فزیکل ظاہری، انٹلیکٹ سمجھ بوجھ یا عقل۔ She told them that they should stop making fun of her and lend her support in doing tasks that she could not do due to her physical disability۔ اس نے یعنی ٹیچر نے سب کو بتایا کہ اس کا مذاق اڑانا بند کریں اور اس کی مدد کریں ہر اس کام میں جو وہ اپنی فزیکل ڈسیبلٹی یعنی اپنی ظاہری جو معذوری تھی اس کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، لینڈ ہوتا ہے قرض دینا، ٹاسک کام، سپورٹ مدد۔ آئی سی یہ فگر آف ایکسپریشن ہوتا ہے، کہنے میں دیکھتی ہوں۔ جو تھی وہ جو سارا تھی وہ زرکا کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، آئی مسٹ بیکم فرینڈز ود زرکا۔ مجھے ضرور زرکا کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سارا کہہ رہی ہے۔ سارا سیڈ ٹو ہر سیلف ایز شی لسن ٹو دا ٹیچر۔ یہ سارا نے خود سے کہا ہے جیسے ہی اس نے ٹیچر کو سنا۔ The teacher announced that the school was going to hold a science exhibition next week and the girls would work in pairs on their projects۔ ٹیچر نے اعلان کیا کہ اسکول جو ہے وہ ایک سائنسی نمائش اگلے ہفتے منعقد کرنے والا ہے اور جو لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں جوڑے کے صورت میں کام کرنا ہے۔ اناؤنسڈ اعلان کرنا، ہولڈ منعقد کرنا، ایگزیبیشن نمائش۔ She assigned different projects to the whole class۔ اس نے تمام کلاس کو، ساری کلاس کو کچھ پروجیکٹ جو تھے وہ منسوب کر دیے، یعنی کہ ان کے ٹاسک ان کو بتا دیے۔ اسائنڈ ہوتا ہے منسوب کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہہ رہے ہیں nobody wanted to pair with Zarka because they thought she could not be a helping hand due to her disability۔ کوئی بھی زرکا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی جوڑے کی صورت میں، کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ جو زرکا ہے وہ اپنی معذوری کی وجہ سے مددگار ہاتھ ثابت نہیں ہو سکتی۔
but Sarah happily volunteered to make زرکا ہر پروجیکٹ پارٹنر. لیکن سارہ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو زرکا کا ساتھی یا پروجیکٹ میں اپنے شریک کر لیا. والنٹیئرڈ ہوتا ہے رضاکارانہ. زرکا ہیڈ اے کین انٹرسٹ ان سائنس. زرکا کی سائنس میں جو دلچسپی تھی وہ بہت ہی گہری تھی. انٹرسٹ دلچسپی، کین گہری. She came up with incredible ideas that made sure their project was a success. وہ ایک ناقابل یقین خیالات کے ساتھ، آئیڈیاز کے ساتھ آئی جس پر اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے پروجیکٹ میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، ہوں گی. Both girls worked diligently and made an amazing stuff for their project. دونوں لڑکیوں نے بہت ہی محنت سے کام کیا اور اپنا جو پروجیکٹ تھا اس کو بہت ہی حیرت انگیز طور پر پیش کیا. ٹھیک ہے. ڈیلیجنٹلی ہوتا ہے تندہی سے، یعنی محنت سے. یہاں تک آج ہم لوگوں نے کرنا ہے. اور پوائنٹ ٹو ریممبر میں کیا ہے، اس میں انہوں نے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں بتایا. فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو خود اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹ پرسن پروناؤنس آر یوزڈ بائی دا کریکٹرز ٹو ایکسپریس دیئر تھاٹس، فیلنگز اینڈ آئیڈیاز. یعنی وہ کردار جو اپنے تھاٹس، اپنی جو سوچیں، اپنی جو فیلنگز اور اپنے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. جو فرسٹ پرسن پروناؤنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آئی، وی، یعنی ہم یا میں خود کے بارے میں بات کر رہے ہوں. سیکنڈ پرسن کون سے ہوتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن وہ ہوتے ہیں جو آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. سامنے والے کو ہم کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ تم سے یا آپ سے، یعنی یو. سیکنڈ پرسن ہمارے پاس ہوتا ہے یو. سیکنڈ پرسن pronouns are used to narrate an event in which the action is driven by a character ascribed to the reader, one known as you. یعنی ہم لوگ جو سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن pronoun. یو، اونلی یو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن میں. تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو کہانی میں موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے بارے میں بات کی جائے، وہ وہاں موجود ہے. جیسے ہی، شی یا پھر دے، یعنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کر کے ہم لوگ بات کر رہے ہوں. تھرڈ پرسن پروناؤن آر یوز ٹو ایکسپریس دی تھاٹس، فیلنگز اینڈ آئیڈیاز آف دا کریکٹرز. دی نریٹر ایگزسٹ آؤٹ سائڈ دی ایونٹس آف دا اسٹوری اینڈ ریلیٹس دی ایکشنز آف دا کریکٹرز بائی ریفرنگ ٹو دیئر نیمز اور بائی دا تھرڈ پرسن پروناؤنس ہی، شی اور دے. یعنی کہ وہ کہانی کا جو کردار ہوتا ہے وہ وہاں خود موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں بتایا گیا. آگے ہم لوگوں نے گلوسری ورڈس جو رہ گئے تھے وہ کرنے ہیں. پیج نمبر 57 پہ 2 ہم لوگوں نے کر لیے تھے. مرمر ہوتا ہے بڑبڑانا. پیکنگ جھانکنا، چوری سے جھانکنا. ولٹڈ مرجھایا ہوا یا کمزور. اکنالجڈ تسلیم کرنا. انکریڈیبل ناقابل یقین. ڈیلیجنٹلی تندہی سے یا محنت سے. اور آج ہم لوگوں نے سیکنڈ جو ہے وہ کوشچن کرنا ہے. ہاؤ ڈڈ دا گرلز ٹریٹ زرکا. جو لڑکیاں تھیں وہ زرکا کے ساتھ کس طرح پیش آئیں. اس کا جو آنسر ہے آج ہی ہم لوگوں نے جو ریڈنگ کی ہے اسٹارٹ سے بالکل وہاں سے اس کا آنسر آئے گا. A few girls were laughing and making fun of her disability. They called her names and mocked her as much as they could. یہاں تک اس کا آنسر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا ہوم ورک کیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ہوم ورک میں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں گلوسری ورڈز اینڈ دیئر میننگس. سارے آپ نے گلوسری ورڈ لکھنے ہیں اور ان کے میننگ لکھنے ہیں. آگے ان کا ایک آپشن دیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہوپس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیسن کی. اور اگر کسی چیز کی کوئی معنی کی کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اپنی کوئری کے ذریعے. اور اپنے یہ میننگ، ورڈ میننگ، ڈکٹیشن، یہ سارے چیز آپ تیار کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اوکے جی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.